السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ اپنے ناول جانے حکم کی ایپیسوڈ 5 شیئر کرنے جا رہے ہیں، جو کہ لکھا ہے اریت شاہ نے۔ لیٹ سٹارٹ۔ اچھا ہی ہوا کہ اس آدمی نے میرا کام کر دیا، ورنہ میں خود تیرے ماں باپ کو جان سے مار ڈالتا۔ بہت تنگ کیا ہے ان دونوں نے مجھے، ساری زندگی میرے ٹکڑوں پہ پلتے رہے وہ کتے، اور جب میرا مال مجھ تک پہنچانے کی باری آئی تو بدل گئے۔ اور تیرے دادا کو فون کر کے یہ کہہ دیا کہ جیسے ہی تو 18 سال کی ہوگی تجھے کسی کوٹھے پر بٹھا دیں گے۔ وہ دونوں مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، تیری خوبصورتی کو وہ ساری زندگی کیش کرنا چاہتے تھے۔ مجھ سے اتنے پیسے لے کر وہ میری امانت مجھے دیے بنا جانے والے تھے۔ اگر مکرش انہیں نہیں مارتا تو میں مار دیتا، لیکن فیضان ملک اپنی چیزیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ دیکھ، میں نے تجھے ڈھونڈ ہی لیا۔ اس خاندان کا کوئی مرد تجھے بچا نہیں پائے گا۔ تو اس خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے نا، میں تجھے نوچ نوچ کر اس حویلی کے دروازے پر پھینک کر ان لوگوں کو ان کی اوقات یاد کراؤں گا، بلکہ اس کے بعد میں پھر تجھے اپنے پالتو کتوں کے سامنے پھینک دوں گا۔ جب میرا دل بھر جائے گا تب تو ان کے دل بہلانے کا سامان بن جائے گی، کیونکہ مجھے کوئی بھی لڑکی زیادہ وقت تک اچھی نہیں لگتی۔ تجھ سے تو میں نفرت کرتا ہوں۔ مجھے تم سے اتنی نفرت ہے کہ تیری بچپن سے لے کر جوانی تک، تیرے جوتے کپڑے، یہاں تک کہ تیری ایک ایک پینسل کے پیسے بھی میں نے دیے ہیں، اور اب یہ وصولی کا وقت ہے۔ وہ کہلکھلاتے ہوئے بولا، مکرش تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ تم ابھی اسے نہیں جانتے، میں بھی اسے نہیں جانتی۔ صرف 13 دن ہوئے ہیں مجھے اس کے پاس رہتے ہوئے، لیکن میں جانتی ہوں تمہیں چیل قوموں کے سامنے پھینکے گا۔ اپنی موت کو اپنے منہ سے آواز نہ دو فیضان ملک، تم پچھتاؤ گے۔ مکرش تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ نہ اس سے ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مکرش اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا، نہ جانے کیوں، لیکن آج اسے سوائے مکرش کے اور کسی پر اعتبار نہیں تھا۔ وہاں اسے کون بتائے گا کہ تم یہاں ہو میرے پاس؟ تمہیں پتہ ہے، جب تک اسے پتہ چلے گا نا، تب تک تو اس کے لائق نہیں رہے گی، کیونکہ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تمہارا مجازی خدا تمہیں دیکھتے ہی مر جائے گا، لیکن میں تمہاری لاش بھی اسے نہیں دوں گا، کیونکہ میں اسے ایسی اذیت دوں گا جو وہ جیتے جی کبھی بھول نہیں پائے گا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کھڑا کر چکا تھا۔ او ڈارلنگ، آج کے لیے تم مجھے اپنا ہی مکرش سمجھ لو۔ آج کے بعد مکرش تم پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر جا رہا تھا۔ اس کی مزاحمت، چیخنا چلانا سب بیکار تھا۔ وہ اس وقت کہاں تھی وہ جانتی تک نہیں تھی، بس وہاں سے اپنے ساتھ گھسیٹتا جا رہا تھا۔ اس کی چیخ و پکار کی وجہ سے اس کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ جہاں بھی تھی کسی بند جگہ تھی، اس کے علاوہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ صبح تقریباً 7 بجے کا وقت تھا جب وہ ناشتہ لے کر ہلکے سے دستک دیتی اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بھی شاور لے کر نکلا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اپنے کمرے میں کام میں مصروف رہا، جبکہ وہ اس کا ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ کل سے ان دونوں میں ہوئی تلخ کلامی کے بعد وہ صرف اسے چھوڑتا خود عنایہ کو لینے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ اس کے سامنے بھی نہیں آیا تھا، بس اسے کہہ دیا تھا کہ تیار رہنا، 1 ہفتے کے اندر اندر تمہاری رخصتی ہے، اور تمہارے سب سوالوں اور دماغی فطور کا جواب میں شادی کی رات دوں گا۔ وہ اس وقت سے ہی بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر یہ بات باہر نکلے گی، سب سے زیادہ مسئلہ اسی کے لیے بنے گا، اسی کی ذات کو سوالیہ نشان بنایا جائے گا اور اسے ہی ذلیل کیا جائے گا۔ زراور شاہ کو کچھ بھی کہنے کی ہمت کہاں تھی کسی میں، رسوائی تو اس کے ماں باپ اور اس کے حصے میں آنی تھی، اور یہی چیز آج سے اسے کمرے تک لے آئی تھی۔ وہ ناشتہ لگانے کے بعد وہیں اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی رہی، جبکہ وہ اس کے جانے کا انتظار کرتا، اپنے بال خشک کرتا آئینے کے سامنے کھڑا۔ کافی دیر تک وہ کمرے سے نہ گئی تو اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلنے میں مصروف تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آ کر رکا، سینے پہ ہاتھ باندھے وہ اس کے سامنے کھڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے ناشتہ لگا دیا محترمہ، اب آپ یہاں سے اپنی شکل دفع کر سکتی ہیں۔ فی الحال مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے پاس رکھنے کی طلب ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے صاف لفظوں میں کمرے سے دفع ہو جانے کا کہہ رہا تھا، لیکن وہ کیسے چلی جاتی؟ اسے تو اپنی بات پوری کرنی تھی۔ وہ آرام سے سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے بول رہا تھا، دیکھیں پلیز، ابھی یہ ساری باتیں باہر نہ لائیں، ہمارے نکاح کو چھپا رہنے دیں، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ مجھے صرف اپنے نام کرنا چاہتے تھے، تو اب تو میں آپ کے نام ہو چکی ہوں۔ اب تو جب تک آپ مجھے نہ چھوڑیں میں آپ کی ہوں، تو پلیز آپ رخصتی والی بات ختم کر دیں۔ اس کے بارے میں کسی کو مت بتائیں، اگر کسی کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ جب اچانک زراور نے اپنا ہاتھ اونچا کر کے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا، میں نے تم سے کہا میں اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر تم مجھ سے اس معاملے میں بات کرنا چاہتی ہو تو ایسا کرنا، رات 11 بجے میرے کمرے میں آ جانا، آرام سکون سے بیٹھ کر اس موضوع پر بات کریں گے، میں تمہاری سنوں گا اور تم میری سننا۔ رات 11 بجے وہ اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، اس سے چند والے ہی لیے تھے، اور بنا کچھ بولے وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ پیچھے سے ارے ارے کرتی ہی رہ گئی، چھوڑو مجھے، جانے دو، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، اپنی موت کو آواز مت دو، تم اسے نہیں جانتے، وہ تمہیں اتنے ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا کہ کوئی تمہاری لاش کو پہچان بھی نہیں سکے گا۔ وہ بے خوف بولی تھی، جب فیضان کا ہاتھ ایک بار پھر سے اٹھا۔ وہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی، جبکہ فیضان ملک اسے لاتوں گھونسوں سے مارنے لگا، جیسے اس کی آواز بند کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اب بھی خاموش نہیں ہوئی تھی۔ اس کا یقین پکا ہے، یہ شخص کتنا بھی کیوں نہ گر جائے، لیکن مکرش اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا، وہ ضرور اسے یہاں بچانے کے لیے آئے گا۔ یہی امید تھی اسے،
اور وہ اسی لیے اتنا شور مچا رہی تھی۔ آج سے پہلے اسے مکرش کی ذات سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن آج وہ اپنے محافظ کو اپنے ساتھ چاہتی تھی۔ اس کا دل اب بھی یہ بات ماننے کو راضی نہ تھا کہ اس کے ماں باپ اسے بچپن میں ہی بیچ چکے تھے۔ اس کا دل اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی سانس سانس بکی ہوئی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں اتنا غلط نہیں سوچ سکتی تھی۔ یہ شخص اسے گمراہ کر رہا تھا، اس کے ماں باپ کے خلاف کر رہا تھا، یہ سب جھوٹ بول رہا تھا، لیکن وہ اس بات سے انکاری بھی نہیں تھی کہ یہ نام اس نے بچپن سے سن رکھا تھا اور اس کے پاس آنے والا ایک ایک پیسہ اس شخص کے نام کا تھا۔ تو اس کے قریب آنے پر وہ اپنی ٹانگ اس کے پیٹ پر مارتے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ پھر سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ یہ بہت لمبی راہداری تھی، یہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے پیروں کی آواز اتنی زیادہ گونج رہی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ وہ جہاں بھی جائے گی وہ شخص اس کے پیچھے پیچھے اسے ڈھونڈ لے گا، وہ اس کے قدموں کی آواز سن کر پیچھے آ جائے گا۔ جبکہ وہ اتنا جلدی ہو سکے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بازوؤں سے اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، جبکہ جسم لہو لہو ہو چکا تھا۔ اس کا دوپٹہ کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ اپنی عزت کی خاطر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے آگے کی طرف جا رہی تھی جب اچانک سامنے سے آنے والے وجود سے ٹکرائی، اور اگلے ہی لمحے وہ وجود اسے گود میں قید کر چکا تھا۔ مکرش، وہ مجھے بچا لیں، وہ مجھے اس مارے، مجھے وہ میری عزت۔ وہ اس کے سینے سے لگی خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ مسلسل اسے کچھ بتا رہی تھی۔ وہ اس کی بات سن رہا تھا یا نہیں، لیکن سامنے سے آتے ہوئے شخص کو ہاتھ میں بندوق پکڑے دیکھ اس کی آنکھیں لہو چھلکنے لگی تھیں۔ مکرش، وہ اس کے سینے میں چھپی اس انسان سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی جسے وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ وہی اس کا لٹیرا تھا، اس کی عزت لوٹنے کو بے چین بیٹھا تھا، لیکن یہ وہ وقت تھا جب وہ سمجھی تھی کہ کون اس کا محافظ ہے اور کون دشمن۔ وہ خونخوار نگاہوں سے سامنے کھڑے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں باہر واضح ہو رہی تھیں۔ سامنے والے کو اس کی نگاہوں سے خوف سا محسوس ہوا، جیسا کہ اس کی زندگی کا آج آخری دن ہو۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی شیر کھڑا ہے جو ابھی اس پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ دے گا۔ جبکہ مکرش بھی کچھ ایسا ہی ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اسے دوسری سانس لینے کی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا، اور انائش کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پیچھے کرتے ہوئے وہ قدم در قدم اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے آگے جانے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرپ سے آزاد کرواتا اس کی طرف بڑھا۔ فیضان ملک نے گن اس کی طرف تان لی تھی، لیکن خوف نامی کسی چیز سے مکرش شاہ جیسے واقف نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ فیضان ملک نے سر سے پیر تک اسے دیکھا تھا، جبکہ نشانہ اس کے سینے کے بیچوں بیچ لینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، وہ پہلے ہی اس پر جھپکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے لمحے میں ریوالور چھین کر دور پھینک چکا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ فیضان ملک کی گردن پر تھا، جسے اس نے اس انداز میں پکڑا ہوا تھا کہ ملک کے پیر زمین سے اوپر اٹھ چکے تھے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ کیسے تو نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے اسے چھوا؟ کیسے تو نے مکرش شاہ کی ملکیت کو ہاتھ لگایا؟ وہ اس کی گردن دبوچے ہوئے بے حد غصہ کے عالم میں پوچھ رہا تھا۔ اگر وہ اپنے ہاتھ کو تھوڑی سی بھی مزید حرکت دیتا تو یقیناً اس کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی تھی، لیکن وہ اسے اتنی آسان موت کیسے دے سکتا تھا؟ وہ ایک جھٹکے میں اسے زمین پر پھینکتا ہوا ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر مارتا، اس کے منہ پر دھڑا دھڑ گھسنے مارنے لگا۔ وہ 50 سال کا آدمی اس کے ہاتھ کی مار کھاتا زمین پر ڈھیر ہونے لگا، جب اچانک ہی وہ اسے گریبان سے پکڑ لیتے سیدھا کرتا دیوار کے ساتھ مار چکا تھا۔ اس بار فیضان ملک کی چیخ بلند ہوئی، جسے وہ اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر بند کر چکا تھا۔ آواز بند، تیری آواز نہ آئے مجھے، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ اس کے منہ کو اپنے ہاتھوں سے چیرنے والے انداز میں اس نے جھٹکا دیا تھا۔ فیضان ملک کی چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بازو پر زوردار لات مارتا ہوا اس کے بازو کو پوری طرح سے مروڑ چکا تھا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ اس کی چیخ دوبارہ بلند ہوئی۔ وجود اپنے ہاتھ میں بندوق تھام کر اپنے آپ کو اس سے بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ایک ہی لمحے میں وہ ڈھیر ہو چکا تھا، دھڑا دھڑ اسے مکر غسلوں سے مارے جا رہا تھا۔ عجیب وحشت سوار تھی اس پر، عجیب دیوانگی تھی جسے وہ جان سے مار دے گا ارادہ ہوگا۔ اس کا سر پکڑ کر اس نے رکھ کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس کے چیخنے چلانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آ رہی تھی، جبکہ مکرش کے مارنے میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو توڑ کر اب ایک ایک انگلی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر توڑنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اسے ختم کر دینا چاہتا تھا جو اس کی انائش تک پہنچی تھی۔ ان ہاتھوں سے اس نے اس کے ملکیت کو ہاتھ لگایا، وہ اسے کیسے بخش دیتا؟ وہ کسی کی گندی نگاہ اس پر برداشت کیسے کر سکتا تھا؟ صرف اس کو ڈھونڈنے کی خاطر اس نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا، اور وہ شخص اتنی ہوشیاری سے اس کی ناک سے نیچے سے اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا۔ اسے تو سب سے زیادہ غصہ اپنے آپ پر آ رہا تھا، وہ اسے کیوں نہیں بچا پایا؟ کوئی اس کی موجودگی میں اس کی بیوی کو اس طرح غائب کیسے کر سکتا تھا؟ یہ بھی اس کی سوچ تھی کہ اگر اس کی بیوی اس ہوٹل سے باہر نہیں نکلی تو آخر وہ کہاں غائب ہوگی، اور پھر اپنا سیاسی دماغ استعمال کر کے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ ہوٹل کے اندر ہی ہے، اور وہ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا، ورنہ جانے ابھی اس کا کیا حال کرتا۔ جب اچانک اسے پیچھے سے انائش کے گرنے کی آواز آئی اور وہ زمین پر پڑی بے ہوش ہو گئی تھی۔ یقیناً خوف و دہشت سے اس کا یہ حال ہوا تھا، اور پریشانی سے فیضان کو اس حالت میں چھوڑ سکتا
اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جبکہ جسم پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس تہہ خانے کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہاں صاف صفائی نہیں ہوتی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے تیزی سے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ اس کے گارڈ اسی رفتار سے سامنے سے آ رہے تھے۔ اس آدمی کو پکڑ لو، یہ بھاگ کر نہیں جانا چاہیے، یہ میرا مجرم ہے اور اس کے کیے کی سزا میں دوں گا۔ وہ انائش کو لیے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ اس کے گارڈز وہاں داخل ہوتے فیضان ملک کو قید کر چکے تھے۔ زرشی جب سے گھر واپس آئی تھی، اسے ایک پل سکون نہیں ملا تھا۔ آخر کیوں زراور نے اسے اکیلے بلایا تھا؟ رات 11 بجے وہ اس سے بات کرنے کے لیے راضی تو ہو گیا تھا، لیکن اتنی رات کے وقت وہ گھر سے کیسے نکلتی؟ اور اگر نکلتی تو سب کو کیا بتاتی؟ رات 11 بجے تک اس کے ماں باپ سو جاتے تھے اور اس وقت وہ گھر سے تو ہرگز نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ایک تو اس نے زراور کو بات کرنے کے لیے راضی ہی بہت مشکل سے کیا تھا، اور پھر اس کا پراسرار انداز، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، نہ جانے وہ اسے کیوں بلا رہا تھا۔ اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں کسی قیمت پر نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس سے ملنے ہرگز اتنی رات کے نہیں جاؤں گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کروٹ کے لیٹتی سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس وقت رات کے تقریباً 9:30 بج رہے تھے۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اماں ابا نے اس سے پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ عنایہ کے ساتھ حویلی میں کھا چکی ہے۔ وہ دونوں سونے کا ارادہ رکھتے تھے، جبکہ اس کی سوئی مسلسل زراور شاہ کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ سوچی لکھا ہوا ہے۔ اتنی رات کو زراور سے ملنے جانا ناممکن تھا۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا کہ وہ آدھی رات کو اس سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں آئے گی؟ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ اس سے ملنے ہرگز نہیں جائے گی، لیکن پھر بار بار یہ سوچ اس کے ذہن پر سوار ہو جاتی کہ اگر اس کے نہ جانے پر زراور نے غصے میں آ کر نکاح کی حقیقت سب پر کھول دی تو، اور یہ سوچ اسے دوبارہ پریشان کر دیتی تھی۔ وہ اس سے محبت کا دعوے دار تھا، اس سے نکاح کر چکا تھا، اسے ساری دنیا کے سامنے اپنا بھی لیتا۔ وہ اب نکاح نامہ سمیت سب کچھ اس کے حوالے کر چکا تھا کہ وہ خود ہی یہ ساری چیزیں سب کو دکھا کر ثابت کر دے کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کو جانا تو اسی کے پاس ہی ہے۔ محبت کا دعویٰ کرنے والا اپنی محبت سے پیچھے تو ہٹ نہیں سکتا۔ اس نے غلطی کی تھی۔ اگر وہ اس پر تھوڑا سا یقین کر لیتی تو یقیناً یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ نکاح تو ویسے بھی ہو گیا تھا، اپنا تو وہ اسے چکا ہی تھا، تو پھر ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، اگر وہ اس کی بات مان کر اس سے ملنے چلی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اسے منانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن رات کی تنہائی میں اسے ملنے جانا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی اس کے ساتھ کافی ساری شرارتیں سر انجام دے چکا تھا، ایک تو محبت کا دعوے دار اور دوسرا وہ اس کا محرم۔ وہ تو اسے روکنے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ نہیں، وہ اپنی جان اتنی بڑی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی، لیکن انکار کی صورت میں اسے کیا کرنا پڑے گا یہ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ وہ اسے یوں ہی اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ روم میں لے کر آیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے زخم دیکھنے لگا۔ ماتھے اور ہونٹ پر خون کی لکیر واضح ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت اس کے اتنے پاس تھا کہ وہ بے ہوشی میں بھی اس کی خوشبو کو اپنے بہت قریب محسوس کرتے ہوئے اس کے گریبان کو اپنی مٹھی میں تھامے ہوئے تھی۔ وہ بار بار اس کا ماتھا چومتا، اسے اپنے سینے میں بھینچ لیتا۔ کتنا بے چین ہو گیا تھا وہ اسے اپنے پاس سے نہ پا کر۔ اگر آج اسے کچھ ہو جاتا تو وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اس کے چہرے کے زخموں پر بار بار اپنے لبوں سے مرہم لگاتا۔ وہ صرف اسی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے اسے اپنے قریب نہ محسوس کر کے اس نے سہی تھی۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی کبھی خود سے کبھی دور جانے دوں گا۔ 13 سال تک تمہاری جدائی سہی ہے، اب تو تمہارے بنا سانس بھی نہیں آتی ہے۔ اس کے لبوں پر اپنے لبوں سے مہر لگاتے وہ اسے شدت سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اب وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آج چند پل کے لیے سہی، لیکن انائش کو خود سے دور کر کے جو اس نے سزا سہی تھی وہ اس کے لیے زندگی بھر کا سبق تھا۔ اور آج جو چہرہ انائش کو فیضان ملک نے اسے دکھا دیا تھا وہ ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھا۔ رات پورے 11 بجے اس نے اپنے آپ کو راضی کر لیا تھا۔ اسے یہ راز ہی رکھنا تھا جو صرف ایک ہی طرح سے ممکن تھا۔ وہ آہستہ سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے بے آواز دروازہ کھولا اور اسی طرح دروازہ بند کر کے اس کے قدم حویلی کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ حویلی میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھانے لگی۔ دل و دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی، جیسے یہاں کوئی دیکھ نہ لے۔ وہ کیا جواب دے گی؟ وہ بس زراور شاہ کی بات مان کر اسے بتانا چاہتی تھی، نہ جانے وہ اس کی بات مانے گا بھی یا نہیں، نہ جانے اس نے رات کے اس پہر کیوں بلایا تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کی چھٹی حس بار بار اشارہ کر رہی تھی کہ اسے وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن اپنی بزدلی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنے ماں باپ اور بھائی کی زندگی کی خاطر یہ قدم اٹھایا تھا، اور پھر دل میں اس بات کو لے کر سکون تھا کہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا محرم ہے۔ اور ہاں، اماں کہتی تھیں کہ زرشی ایک بات سمجھ لو، اگر تم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص تمہارا محرم بن جائے تو وہاں آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کے قابل ہے، اس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لو۔ وہ اس کے قریب سے اٹھنے لگا تو اچانک ہی انائش کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے گریبان کو مٹھی میں دبوچے وہ مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے اس کا ہاتھ گریبان سے ہٹایا۔
میں اس عمل پر وہ بنا کچھ بولے ایک بار پھر سے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا اسے اندازہ نہیں تھا، بس وہ اس کے ساتھ تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے اس کے سینے سے سر ٹکائے پرسکون تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا اصل محافظ ہے اور اس کی پناہ میں ہی اسے سکون ملتا تھا۔ وہ اسے واش روم میں لے کر آیا تو اب بھی وہ ایسے ہی اس کی باہوں میں آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ مکرش اسے یہاں لے کر آیا تھا، اس بات سے وہ انجان تھی۔ وہ آہستہ سے اسے زمین پر کھڑا کرتا اپنے سہارے سے ایک بار پھر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے شاور آن کر چکا تھا۔ وہاں بیسمنٹ میں جس جگہ میں وہ پڑی تھی وہ کافی گندی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے تو گندے ہوئے ہی تھے، لیکن اس کے چہرے اور جسم پر بھی گندگی لگی ہوئی تھی۔ شاید وہ جگہ صاف نہیں کی جاتی تھی اور وہاں لوگوں کا آنا جانا بہت کم تھا۔ اس کے ماتھے اور ہونٹ کے قریب بہتا خون اب جم چکا تھا، جسے اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے سب سے پہلے اس نے اس کا چہرہ صاف کیا، اور چہرہ صاف کرنے کے بعد وہ اس کے بالوں کو ٹھیک کرنے لگا۔ کتنی چاہ سے وہ اس کے بال کھول کر اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، کتنی بے دردی سے اس شخص نے اس کے بالوں کو چھوا۔ اس کے بازو سے پھٹے کپڑے کا حصہ الگ کرتے ہوئے اس نے اس کے وجود پر موجود انگلیوں کا نشان دیکھا۔ اس کے بازو پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ اس کی تکلیف کو محسوس کرتا وہ بے ساختہ جھک کر اس کے بازو پر لب رکھ چکا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں عنایت، آج سے میرے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف تمہیں چھو کر نہیں گزرے گی، بس مجھے ایک دفعہ معاف کر دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اپنی شرٹ کو اپنے جسم سے الگ کرتے ہوئے دور پھینک چکا تھا۔ وہ بے حد نرمی سے اسے اپنے سینے میں چھپا کر ایک بار پھر سے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ روم میں لے کر آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی ایک کارروائی دیکھ رہی تھی۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ جس شخص کو وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی، اس شخص نے آج اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، وہ کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ وہ زندگی میں دوبارہ کبھی اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے اس شخص سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اسے واپس بیڈ پر رکھ کر ڈریسنگ روم میں گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سادہ سا لباس تھا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے لائٹ آف کر دی، اور اس چیز کی وجہ سے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی، وہ اسے چینج کروانا چاہتا تھا۔ لائٹ آف کرتے ہوئے وہ اس کے مزید نزدیک آتا اسے چینج کرنے کا کہنے والا تھا، جب اچانک وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ جس بات کی ایک لہر اس کے دل میں طوفان بن کر اٹھی تھی، اور وہ ایک جھٹکے میں اپنے اسے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا چکی تھی۔ عنایت کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، وہ اس کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ شخص ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور ہو۔ وہ بس خاموشی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے بدن پر محسوس کرتی رہی۔ اپنے کندھے سے شرٹ سرکتی محسوس کر کے اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، جس پر اس کے کندھوں کو مضبوطی سے دبوچتے ہوئے وہ اس کے سینے میں چھپ گئی، اور اس کی طرف سے اس پیش قدمی کو محسوس کرتے ہوئے وہ رکا نہیں تھا، بلکہ وہ اس سے بہکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ مزید ان دوریوں کو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اسے خود میں بھیجتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کی مہر لگاتا اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور مکرش ہر عمل شدت اختیار کرتا جا رہا تھا، اور وہ ہر چیز بھلائی اس کی باہوں میں قید ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس کے ماں باپ کا قاتل تھا یا اس کے خاندان والوں نے انہیں تباہ کر دیا تھا۔ وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت وہ فیضان ملک کے خوف سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی، اور اس خوف سے صرف یہ شخص اسے آزاد کر سکتا تھا، اور وہ اسے بہت دور لے کر جا رہا تھا۔ وہ کسی نازک سی گڑیا کی طرح اس کی پناہوں میں چھپی اس کی شدتوں کو محسوس کر رہی تھی، جبکہ وہ رفتہ رفتہ اپنا آپ اس پر ظاہر کرتا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کن سوچوں میں اسے خود میں سمیٹ رہا تھا، جب اس کی سرگوشی نما آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ کے باقی تینوں بیویوں کو برا تو نہیں لگے گا کہ اب میرا آپ کے پاس آنا؟ اس کے سوال نے مکرش کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھیری تھی۔ جس کو برا لگے گا زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، اسے خود میں قید کرتے وہ سرگوشی نما مگر سخت آواز میں بولا تھا۔ یہ شاید اسے ہی اس کا اندازہ سخت لگا تھا، ورنہ وہ تو آج سراپا عشق بن کر اس پر بوند بوند برس رہا تھا۔ وہ اسے روک نہیں پائی تھی، بلکہ وہ اسے روکنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آج سے بھی اس کے پاس رہنا چاہتی تھی، کیوں وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وقت نے اسے نہ جانے کیوں اس شخص کے اتنے قریب کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے اس کے پاس تھی، اس کی باہوں میں اس کے بے حد قریب تھی، تو پھر وہ کیوں اپنے جائز حق سے پیچھے ہٹتا؟ وہ اسے اس کے حقوق دے رہی تھی تو وہ بھی اس پر اپنی مہر ثبت کر چکا تھا۔ وہ اس کی تھی اور یہ بات آج اپنے عمل سے ثابت کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن جیسے وہ دروازے کے اس پار اسی کا منتظر بیٹھا تھا، اس کے دروازہ کھٹکھٹانے کی دیر سے دوسری طرف سے دروازہ کھل گیا، جیسے وہ پوری شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پورے 3 منٹ 19 سیکنڈ لیٹ ہو، مگر معاف کیا۔ ماننا پڑے گا تمہیں بیوی، آخر تم آ ہی گئی۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن میں تمہیں اگر اپنے دل کی بات بتاؤں تو اتنا ہی بتاؤں گا کہ مجھے یقین تھا کہ تم آنے والی ہو، لیکن پھر بھی تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ اس بات کی اتنی خوشی ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ آج میرے خیالات ہار گئے، لیکن جذبات جیت گئے۔ آخر میرے جذبات تمہیں کھینچ لائے نا میرے پاس۔ زور سے اس کا بازو پکڑ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا۔
اس کے اچانک کی جانے والی حرکت پر وہ بوکھلاتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی، لیکن اس نے اسے دور ہونے نہیں دیا تھا، بلکہ وہ اسے اپنے بہت قریب کر چکا تھا۔ اس کی مزاحمتیں عروج پر تھیں، جبکہ وہ اپنی من مانیوں پر اتر چکا تھا۔ اس کے ماتھے کے بعد وہ باری باری اس کے گالوں پر جا بجا سے دیتا اس کی نازک جان مشکل میں ڈال گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں، لیکن زراور کو ترس نہیں آیا تھا، کیونکہ اپنی محبت کی اس داستان میں خود کو مظلوم کہتا تھا۔ چھوڑیں مجھے پلیز، خدا کے لیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھے اس لیے یہاں بلا رہے ہیں۔ وہ مزاحمت کرتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اس کو خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نو ڈارلنگ، اب اتنی چھوٹی سی معصوم بچی نہیں ہو تم کہ تم اتنا نہ سمجھ سکو کہ میں نے تمہیں اتنی رات کو اپنے کمرے میں کیوں بلایا ہے۔ میں نے تمہیں یہاں تمہارا رونا دھونا دیکھنے نہیں بلکہ اپنا حق لینے کے لیے بلایا ہے، اور میں جانتا ہوں یہ بات تم صبح ہی سمجھ گئی تھی۔ اگر نہ سمجھتی تو یہاں آنے میں اتنی دیر تو نہ لگاتی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اپنا مائنڈ بالکل تیار کر کے آئی ہو، تو ہمیں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ میں تمہارے سامنے دو راستے رکھ رہا ہوں، یا تو میں سب کے سامنے اپنا نکاح لے کر تمہیں سب کی رضامندی سے اپنے کمرے میں لے آتا ہوں، ورنہ ایسے ہی صحیح مجھے دونوں کنڈیشنز میں تم چاہیے۔ مجھے میری زندگی چاہیے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے میری زرشِ زراور کس طرح سے دینا پسند کرو گی، ایسے یا پھر ویسے؟ وہ اس کے سامنے شرط رکھتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اس کی شہرگ کو سلاتے ہوئے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ شاہ جی پلیز پلیز زرشے، اس وقت یہ سب کچھ نہیں، یہ رونا دھونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یا تم مجھے میری محبت سمیت قبول کر لو، ورنہ 2 دن بچے ہیں تمہارے پاس، میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں نے سوچا تھا نکاح کے بعد میں بالکل بے فکر ہو جاؤں گا، لیکن نکاح نامے کے بعد میرے جذبات مجھے بے فکر ہونے ہی نہیں دے رہے۔ پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا سو صبر سے کام لے رہا تھا، لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ اب مجھے میری زندگی سے زرشے چاہیے۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے چھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اسے اس موڑ پہ لے آئے گا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ شاہ جی میں نے کہا رونا دھونا بند کرو اور مجھے میرے سوال کا جواب دو، آج یا پھر 2 دن کے بعد۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ وہ اس کی 1 ہفتے کے وقت کو 2 دنوں میں بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے وہ اس کے دل کی کیفیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا، لیکن اس وقت میں مجبور تھا۔ وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ اس پر اپنی محبت ظاہر کرنا چاہتا تھا، اس سے نکاح تک کر چکا تھا، اسے اپنا تک بنا چکا تھا۔ اس کے بعد تو اور کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ اسے اپنے اتنے قریب کر لینا چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ اعتبار کی دیوار بھی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو یہاں سے، مجھ پر یقین نہیں ہے نا تمہیں، تو چلی جاؤ یہاں سے۔ 2 دن کے بعد میں تمہیں لینے ہی آؤں گا۔ آنا تو تمہیں تب بھی میری پناہوں میں ہی پڑے گا، لیکن یہ فیصلہ تمہیں آج ہی کرنا ہوگا کہ تم آسانی سے آنا چاہتی ہو یا پھر اپنے لیے خود مشکل راستہ چننا چاہتی ہو۔ وہ اسے جانے کی اجازت دیتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زراور اس سے کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ چکی تھی، بلکہ وہ اس کی شرط کو صبح ہی سمجھ گئی تھی، اور اس کے اپنے کمرے میں بلانے کا مقصد صبح ہی سمجھ گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو امتحانات اس کے لیے کھڑے ہوتے اس کا مقابلہ کیسے کرتی؟ وہ اپنے سے جڑے رشتوں کو اتنی بڑی مصیبت میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ فیصلہ تو اسے کرنا ہی تھا، وہ ہر حال میں اسی کی تھی۔ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر جاتا، اس کے لیے اس کا حصول بھی مشکل نہیں تھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے اسے اس کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ زرشے کو اس کی ضد کے سامنے اپنی خاندان کی زندگیاں برباد ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ رکی، جبکہ وہ آئینے میں اس کا عکس دیکھتا ایک جھٹکے میں اسے کھینچ کر اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ اس کے بیڈ روم کے بند دروازے میں یہ رات اس کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آئی تھی، لیکن وہ تو جیسے ہر چیز بھلائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتے ہوئے فوراً استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنے نام کی مہر لگا چکا تھا۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنی محبت کے لمس سے بھگو رہا تھا۔ اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے وہ اسے بیڈ پر لے کر آیا تھا۔ وہ اسے اپنا بنانے کے لیے بے قرار تھا۔ اس نے گھبراتے ہوئے اس سے فاصلہ بنانے کی کوشش کی تو وہ ایک لمحے میں ہی اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ جذبات کا طوفان اسے بری طرح سے بہکا گیا تھا۔ جائز اور محرم رشتہ اسے سکون بخش رہا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں قید کر دیکھ اسے کسی طرح کا کوئی دکھ یا گلٹ کچھ نہیں تھا۔ اسے اپنی باہوں میں بھرے وہ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات کو جی رہا تھا۔ آج زراور شاہ اپنی خواہشوں کو پورا کرتا اس نازک سی لڑکی کو اپنا بنا چکا تھا۔ اس کی باہوں میں قید وہ خاموشی سے اس کے جذبات میں جلتے ہوئے اسے سکون دے گئی تھی۔ وہ کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی اور زراور شاہ سے اپنی محبت کا والہانہ اظہار کر رہا تھا۔ آخر کب تک وہ اس کی محبت پر ایمان نہ لاتی؟ نکاح کے 2 بول بولنے ہلچل تو اس کے اندر بھی مچا رکھی تھی، اور آج کی اس حسین رات نے ان دونوں کے جذبات کا احترام کیا تھا، لیکن وہ روشنی دن ان کی زندگی میں کیا امتحان لانے والا تھا کون جانتا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو زراور بھی تک خمارآلود نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ہلا رہی تھی، اس سے نظر چراتے ہوئے اس کا ارادہ یہاں سے نکلنے کا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اذان شروع ہونے والی تھی اور یہاں پر رکنے کا مطلب تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر دینا چاہتی ہے۔
آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ کسی طرح کی زبردستی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی یہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کی مرضی سے بھی نہیں ہوا تھا۔ اس سب میں کہیں نہ کہیں زراور اسے بہت بڑی مصیبت میں ڈال گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ نگاہیں جھکائے ایسے ہی اس کے ساتھ اس کی باہوں میں پڑی تھی۔ وہ اس کے قریب اٹھنے لگی تو زراور نے اسے ایک بار پھر سے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں بھاگنے کی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ آج مجھے تم اس سوال کا جواب دو۔ اس کے گرد اپنی باہوں کے حصار تنگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتا پوچھنے لگا۔ شاہ جی پلیز مجھے جانے دیں، بہت وقت ہو چکا ہے، تھوڑی دیر میں اذان شروع ہو جائے گی، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن میری زندگی عذاب ہو جائے گی۔ پہلے ہی آپ کی وجہ سے جو گناہ میں کر رہی ہوں نا، اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکتی، تو خدا کے لیے اب آپ اپنی منمانی کر چکے ہیں تو بہتر ہے کہ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ بے حد غصے سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس کی بات کا برا منائے بغیر خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم ہر چیز کو اتنا اوور کیوں لیتی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ تاکہ تمہیں اپنی محبت پر یقین دلا سکوں، لیکن تمہاری تو سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی ہے۔ کیسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں؟ جواب دو مجھے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں ہر طرح سے پروڈکٹ لکھ دیا انہوں نے۔ اچھا اب تو یقین کرو مجھ پر، کل رات ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا وہ آج نہیں تو کل تو ہونا ہی تھا، اور میں تمہیں اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا، جس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن میں تم سے بس اتنا کہتا ہوں اپنے دماغ سے ہر طرح کی سوچ نکال دو۔ جب تک زراور پھر تمہارے ساتھ ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے ماتھے پر پیار کرتا اسے سمجھاتے ہوئے بولا، میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی شاہ جی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میری محبتوں کے سامنے تمہاری ہر ناراضگی اگر ہار نہ گئی تو کہنا۔ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ مکرش کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی، وہ ابھی تک اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے سو رہی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پر شدت سے بھرپور بوسہ دیتے ہوئے آہستہ سے اسے لگ کر کے اٹھا تھا۔ کیا یاد کرو گی بیوی، آج تمہیں تمہارے شوہر کے ہاتھ کا کھانا نصیب ہوگا۔ اب تم مجھے اتنا پیار دے چکی ہو تو میرا بھی فرض ہے نا تمہارے بیوی والے نخرے اٹھانے کا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھا تو فریش ہو کر اس کا ارادہ نیچے جا کر اس کے لیے کچھ بنانے کا تھا۔ کل رات جو کچھ بھی ان دونوں کے بیچ میں ہوا تھا وہ سب کچھ بہت جلد بازی میں ہوا تھا، لیکن اس کی بات کو یاد کرتے ہوئے اس کے چہرے پر پھر سے دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنی فکر تو اسے اپنی بیویوں کی نہیں تھی جتنی اسے تھی۔ اس کے زیادہ تر سوال اس کی بیویوں کے ریلیٹڈ ہی ہوتے تھے، جن کے وجود سے وہ خوف خود انجان تھا۔ اس نے اس کے بیوی والے مذاق کو ضرورت سے زیادہ سیریس لے لیا تھا۔ کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اس کے لیے ناشتہ بنانا شروع کیا تھا کہ اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ السلام علیکم دادا جان، کیسے ہیں آپ؟ خوشی سے بھرپور آواز کے ساتھ اس نے دادا جان کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو، اور ہماری پوتی کیسی ہے؟ تم اسے حویلی کب تک لانے والے ہو؟ دیکھو مکرش، کل جو کچھ بھی ہوا وہ کم نہیں تھا۔ ہمیں تو اب یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ وہ تو تمہارے گارڈ سے ہمیں خبر ملی، ورنہ ہم تو تمہیں کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتے۔ کیسے ہو تم؟ اور ہماری پوتی کیسی ہے؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں نا؟ پیارے دادا جان، اسے کچھ نہیں ہوا، اور ویسے بھی اب تو ہم آ رہے ہیں نا آپ کے پاس، آپ خود دیکھ لیجیے گا اسے۔ اس نے جیسے ان کی سماعتوں پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ انائش کو لے کر حویلی آ رہا تھا۔ یہ کوئی بات چھوٹی نہ تھی۔ کیا کہا تم نے مکرش؟ کیا تم انائش کو یہاں لا رہے ہو؟ اور وہ راضی ہو گئی یہاں آنے پر؟ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ ان کی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے مکرش بھی دلکشی سے مسکرایا تھا۔ جی ہاں دادا جان، بالکل سچ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ہم جلدی آئیں گے۔ انائش سب جان چکی ہے۔ فیضان ملک نے اپنے ساتھ ساتھ اس کے جھوٹے ماں باپ کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا ہے، اور اب میرا نہیں خیال کہ وہ انکار کرے گی۔ میں اسے جلدی لے کر آؤں گا، بلکہ آج ہی اس سے بات کروں گا، اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ کل ان دونوں میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس سے وہ یہ تو اندازہ لگا چکا تھا کہ انائش اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکی ہے، تو یقیناً اسے اس کے ماں باپ کی حقیقت کا اندازہ ہو چکا ہوگا، اور اب وہ اسے حویلی بھی لے کر جائے گا تو وہ اعتراض نہیں کرے گی۔ وہ یہاں پر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن اماں اسے صبح صبح اپنے ساتھ زبردستی لے آئی۔ اس نے بہت کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہاں نہیں آنا چاہتی، لیکن اماں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی، مجبور ہو کر اسے یہاں آنا پڑا، اور اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زراور کا ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ آج کے اس کے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں محسوس نہ ہوئی تھی، وہ باہر سب کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی، اور کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ اپنی جیت کو اتنی خوشی سے سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ وہ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے جب زرشے اور باقی ملازموں نے ناشتہ لگانا شروع کیا۔ آج ہم زرشے کے ہاتھ کا ناشتہ کریں گے، ہم نے بہت تعریف سنی ہے زرشے کی۔ اچانک بابا جان کے کہنے پر سب انہیں دیکھنے لگے۔ ہاں بابا جان، کیوں نہیں، زرشے بابا کے لیے ناشتہ لگاؤ۔ اس نے زرشے کو فوراً اشارہ کیا تھا، جس پر وہ الرٹ ہوتے ہوئے ان کے لیے ناشتہ لگانے لگی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ زراور کے والد یوں کھانے کے معاملے میں کسی سے کچھ کہا ہو۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو بہت اچھا کھانا بناتی ہے، اس کے لیے تو آپ کے لیے انعام بھی بنتا ہے۔
انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے 5,000 کا نوٹ نکالتے ہوئے اسے دیا تھا، جس پر وہ کبھی اپنی ماں تو کبھی زراور کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی ماں کے چہرے پر اپنی بیٹی کی تعریف سن کر خوشی آ گئی تھی، جبکہ زراور اسے اشارے سے پیسے لینے کے لیے کہہ رہا تھا۔ گھر کے نوکر کو اتنی اہمیت ملتے دیکھ چاچی بیگم تو حیرانگی سے ان کو دیکھ رہی تھیں۔ زرشی نے ہچکچاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے نوٹ تھاما اور وہ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دعائیں دینے لگے۔ کچھ تو الگ تھا آج کے انداز میں جسے وہ محسوس کر رہی تھی، لیکن کیا یہ سمجھ نہیں پائی، جبکہ زراور کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ "آئی لو یو بابا"، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا تو بابا نے ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے تایا جان کسی بھی طرح کا ایکسپریشن دیے بنا اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، جیسے اس ماحول سے انہیں کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ "تھینک یو سو مچ بابا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ یہ سب کچھ اتنی جلدی کر لیں گے۔ میں تو بہت پریشان تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن تھینک یو سو مچ، آپ نے میری محبت کو سمجھا"۔ وہ بہت خوشی سے ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کل اتنے بڑے جھگڑے کے بعد اسے نہیں لگا تھا کہ بابا کبھی بھی راضی ہوں گے، اور وہ بھی ایک ملازم کی بیٹی سے شادی پر۔ وہ خوش تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن پھر بھی تایا کے چہرے پر کسی طرح کی رونق نہ تھی۔ 2 دن پہلے ہی تایا ابو اور بابا جان کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اسے بہت باتیں سننے کو ملی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاموشی سے لوگوں کی باتیں سنتا رہا۔ بابا تو اس سے باقاعدہ ناراض ہو گئے تھے، لیکن نہ جانے آج صبح کیا ہوا کہ وہ خود ہی اس کی محبت کو قبولیت کا شرف بخشنے لگے۔ "جہاں میرا بچہ خوش ہے وہیں میں خوش ہوں، بس مجھے اپنے بیٹوں کی خوشیاں عزیز ہیں"۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ "تو پھر بتائیں نا، آپ زری کی رخصتی کی بات کب تک کریں گے؟ کب اسے لے کر آئیں گے اس حویلی میں میری دلہن بنا کر"۔ وہ بے حد خوشی سے ان سے پوچھنے لگا تھا۔ "صبر سے کام لو لڑکے، اس طرح اچانک اگر ہم تمہاری بارات لے کر ان کے گھر میں پہنچ گئے نا تو پورے خاندان میں ہماری تھو تھو ہو جائے گی کہ ایک نوکر کی بیٹی کو تم نے اپنے نکاح میں لے لیا۔ 1000 طرح کے سوال اٹھیں گے اور ہم کس کس کا منہ بند کریں گے، اسی لیے تھوڑا صبر کرو۔ کچھ مہینوں میں مکرش کے الیکشن شروع ہو جائیں گے تو کہہ دیں گے کہ تم نے ایک غریب لڑکی سے شادی کر کے غریبوں کو اہمیت دی ہے، اور مکرش کی ووٹنگ میں بھی اضافہ ہوگا۔ فائدہ تو ہمارا ہی ہے"۔ وہ سوچتے ہوئے بولے، جبکہ ان کی بات پر زراور سلوک اٹھا تھا۔ "کیا مطلب ہے آپ کا اس بات کا تایا جان؟ میں نے شادی اپنی مرضی سے اپنی محبت سے کی ہے، اس کی غربت دیکھ کر نہیں، اور مکرش بھی کبھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اپنے چند ووٹس کے لیے وہ میری محبت کا استقبال کبھی نہیں کرے گا، یہ بات آپ جان لیں"۔ غصے میں اس کا لہجہ گستاخانہ ہو گیا تھا۔ "تو پھر کیا ثابت کرو گے تم؟ ہاں، کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہارا چکر چل رہا تھا، اور پھر جب بات نہ بنی تو تم نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیا۔ پوری برادری میں ہماری تھو تھو ہوگی، اور دادا جان سے کیا کہو گے؟ کیا بتاؤ گے کہ تم نے ایک لڑکی سے زور زبردستی گن پوائنٹ پر نکاح کیا ہے"۔ مکرش بھی اپا جان کا ہی پوتا تھا۔ وہ بے حد غصے سے اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ ان کی کوئی بھی بات نہیں سمجھنا چاہتا تھا، اس لیے غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ ناشتہ تیار کر کے کمرے میں آیا تو وہ فریش سی آئینے کے سامنے کھڑی بال سکھا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ابھی سو رہی تھی، لیکن اسے جاگتے پا کر اس کی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی نگاہ شرم سے جھک گئی تھی۔ جس طرح رات مکرش نے اپنا آپ اس پر وارا تھا، وہ اس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ "کیا بات ہے میری پیاری سی بیوی، تو مجھ سے شرم آ رہی ہے"۔ وہ اس کے گرد باہوں کا اظہار تنگ کرتے ہوئے بے ساختہ ہی جھکتے ہوئے اس کے دہکتے سرخ رخسار پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ "چپتی ہے"۔ وہ فاصلہ قائم کرتے ہوئے اپنا چہرہ اس سے دور کر کے بولی تو وہ اس کے انداز پر قہقہہ لگا کر ہنسا۔ "اتنی بھی نہیں چپتی"۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اس کی معصومیت پر وہ قربان ہونے کو تیار تھا۔ "ہاں، آپ کو کیا پتہ، آپ کے تو اپنے چہرے پر ہے، دوسروں کا کیا حال ہوتا ہے وہ تو دوسروں کو پتہ ہوگا نا"۔ اس کے مزید قریب ہو کر اس کے گال سے اپنا گال جوڑ کر رگڑنے پر وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی، "ہاں، یہ تو تم نے ٹھیک کہا، یہ تمہارے علاوہ اور کسے پتہ ہوگا۔ اب میں ایسی پیار بھری حرکت و عمل اور کس کے ساتھ کر سکتا ہوں"۔ وہ مزید اسے تنگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ پکڑتا اپنے چہرے کے قریب کرنے لگا۔ اس کا اکتایا ہوا انداز اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ "کیوں، آپ اپنی باقی بیویوں کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرتے"؟ اسے ایک بار پھر سے اس کی بیویاں یاد آ گئیں۔ "نہیں یار، ان کے گال میں اتنی نرمی کہاں جو میں ان کے ساتھ ایسی حرکت کروں گا، ان کے تو رخسار کسی کام کے نہیں۔ مزہ تو یہاں ہے، یہ حرکت صرف تمہارے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے"۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کا چہرہ اپنی طرف گھماتے کہنے لگا، جبکہ اپنی حرکتوں سے وہ ابھی تک باز نہ آیا تھا۔ اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اپنا پور پور اپنی من مانیوں پر اترا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ وہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے اور گردن پر محسوس کرتے ہوئے خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ مکرش اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتی اس کے سینے سے لگا کر وہ خود کو اس کی پناہوں میں چھپانے لگی، جبکہ اس کے انداز پر وہ اسے خود میں چھپاتا اپنے دل کے کسی کونے میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا۔ "آئی لو یو میری جان، آئی لو یو سو مچ"۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار کرتے اسے سینے سے لگائے اپنے جذبات کو آواز دینے لگا، لیکن پھر کچھ
پھر بھی بولی کچھ بھی نہیں، اس کے سینے پر سرکتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ ڈارلنگ، ہم یہ رومانس بعد میں کر لیں گے، پہلے ناشتہ کر لیا جائے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں نے بہت پیار سے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ وہ اس کا چہرہ پیار سے اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتا، بے ساختہ اس کے لبوں پر پیار بھری جسارت کرتا اسے ٹیبل کے پاس لے آیا تھا، جبکہ اس کی بے باکی پر وہ چہرہ جھکاتے دہکتے گالوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھ گیا۔ میں اچھا کھانا بناتا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے تو کھانا نکالتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ وہ بنا مزاحمت کیے اس کے ہاتھ سے لینے لگی۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں بار بار اس کے گداز لبوں سے ٹچ ہوتے اس کے دل میں ہلچل سی پیدا کر رہی تھیں۔ کیسا بنا ہے؟ وہ اسے ایک اور نوالا کھلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہت اچھا، وہ مختصر جواب دیتی منہ کھول چکی تھی۔ میں جانتا ہوں، میں بناتا ہی اچھا ہوں۔ خیر اب تمہاری باری، مجھے بھی کھلاؤ، وہ اسے دیکھ کر شرارت سے کہنے لگا، تو وہ بھی شرمندہ سی ہوتی اس کے لیے نوالا بنانے لگی۔ کل جیسے ہی وہ نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ بڑے ہی پیار سے وہ اس کے ہاتھ سے نوالا لیتا اس کی نازک سی مرمری انگلی کو اپنے دانتوں میں پھنسا چکا تھا۔ اس کی اس حرکت نے اس کے دل کی دھڑکنیں سست کر دی تھی۔ وہ نگاہیں جھکاتی اپنا ہاتھ اس کے منہ سے نکالنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آپ خود کھائیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے ناراضگی سے بولی۔ کیوں، میں نے کیا کیا؟ معصومیت سے پوچھنے لگا۔ آپ نے میری انگلی پکڑ لی تھی، وہ اس کی ایکٹنگ پر ایسے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں تو تمہارے پاس بھی موقع تھا، تم بھی پکڑ سکتی تھی، میں نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا تھا۔ لو پکڑ لو، وہ اپنی انگلی اس کے لبوں کے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا کچھ بھی، پیچھے ہٹیں، میں نے کھا لیا۔ وہ اسے دور ہوتے ہوئے اٹھنے لگی تھی کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اگلے ہی لمحے اسے واپس صوفے پر کھینچ چکا تھا۔ میں نے تو نہیں کھایا، اور نہ ہی تم نے مجھے کھلایا ہے، جب تک مجھے کھلا نہیں دیتی تب تک تم یہاں سے نہیں جا سکتی، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ آپ اپنی باقی بیویوں سے بھی ایسی فرمائشیں کرتے ہیں؟ یار تم میری باقی بیویوں کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ تم اپنے فرائض سر انجام دو۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ابھی صرف 18 ہیں، 2 تم میں سے بھی ہو جائیں گے تو 20 پورے کر لوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر اس کا بنایا نوالا منہ میں لینے لگا تو عنائش کے گلے میں کچھ اٹک گیا، جس سے اچانک ہی اسے کھانسی شروع ہو گئی، اور ادھر مکرش شاہ کی جان پر بن گئی۔ اس کا یہ مذاق اسے بھاری پڑنے والا تھا، وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ اس کے لبوں سے گلاس لگتے ہوئے وہ بے چین سے اسے دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو نا جان؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا تو عنائش نے صرف ہاں میں سر ہلایا اور مسکرا کر اسے مطمئن کرنے لگی۔ پھر مکرش بھی یہ فضول ٹاپک ختم کرتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ اب مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس وقت بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے تایا ابو سے یہ امید نہ تھی۔ 2 دن کے بعد اس نے ان کی طرف سے جواب بھی ملا تو کیا کہ وہ اس کی محبت کو اپنی پولیٹکس کے لیے استعمال کریں گے؟ کبھی نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے سکتا، اور اسے یقین تھا کہ مکرش بھی اپنے مفاد کے لیے اس کی محبت کا استعمال کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اسے تایا جان کی سوچ پر بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ وہ ان کے گھر کی ہونے والی بہو تھی، وہ اسے غربت کے نام پر ذلیل نہیں کر سکتے تھے، لیکن سیاست بہت بری چیز تھی، اس بات سے وہ بے خبر تھا۔ سیاست کے لیے ان لوگوں کو کیا کیا کرنا پڑتا تھا وہ اس چیز سے انجان نہیں تھا، لیکن وہ مکرش کی طرف سے بالکل بے فکر ہو چکا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی عورتوں کو کبھی اس چیز کا حصہ نہیں بننے دے گا، یہ اس کا یقین تھا۔ اس کا ارادہ اس سے بات کرنے کا تھا، اور دوسری طرف جو سرپرائز وہ حویلی والوں کے لیے تیار کر چکا تھا وہ بہت بڑا تھا۔ آج اس کے گھر کے ہر فرد کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ اس وقت بھی وہ اپنے ایک اہم کام کے لیے نکلنے والا تھا، لیکن اس کام کے لیے نکلنے سے پہلے اچانک ہی اس کا ذہن زرشے کی طرف بھٹکنے لگا۔ اس کے دیدار کے لیے دل مچل اٹھا تھا۔ کل رات اس نے ہر ممکن طریقے سے اسے اپنی محبت پر یقین دلانے کی کوشش کی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی محبتوں کی شدت سے انجان نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ اس کی محبت پر ایمان لے آئی ہے، لیکن شاید ابھی وہ اس بات کا اظہار نہ کرے۔ لیکن جس طرح وہ صبح اس کے سینے سے لگا کر اپنا دکھ اس سے شیئر کر رہی تھی، اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب اس کے لیے یہ سب کچھ مشکل نہیں ہے۔ اسے باقی کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جب سے اس کا نکاح ہوا تھا وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس سے ڈرتی تھی، اس سے خوفزدہ رہتی تھی۔ وہ اپنی محبت کو اپنے نکاح میں لے کر محفوظ تو کر چکا تھا، لیکن اس نے اپنے ساتھ ہی یقین نہیں دلایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ضروری تھا یا نہیں، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زرشے کو مکمل طور پر اپنی محبت کا یقین دلا دے گا، اور پھر زرشے مکمل طور پر اس کی ہو جائے گی۔ وہ اپنی زرشے کی نگاہوں میں خود کے لیے نفرت نہیں برداشت کر سکتا تھا، اور وہ اپنے اس قدم سے بہت مطمئن تھا۔ وہ برسوں سے اس نکاح نامہ اور نکاح کے ثبوت دیکھ کر یہ بات تو بتا ہی چکا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، اور وہ اسے کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن کل رات اس نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا، اور اسے یقین تھا اب زرشے اس پر ضرور یقین کرے گی، کیونکہ کل رات اس نے بار بار اسے اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا، اور وہ بھی تو اس پر یقین کر چکی تھی۔ اس کے سینے سے لگ کر وہ اپنا سارا درد اس کے سینے میں اتار چکی تھی، اور پھر ناشتے کی ٹیبل پر اس کا شرمانا گھبرانا اسے مزید بے چین کر رہا تھا،
اور وہ اس کے پاس آنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے لگا۔ وہ سوائے حویلی کے کچن کے اور کہیں نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ نیچے آیا تو وہاں باہر چاچی بیگم کے ساتھ یمنا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ چاچی بیگم کی خراب طبیعت کا سن کر کل سے آئی ہوئی تھی، وہیں یمنا سے فاصلہ بنا کر رکھنا پسند کرتا تھا۔ اتنی بے باک لڑکی ان کے پورے خاندان میں کہیں نہیں پائی جاتی تھی۔ وہ اس سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی، ورنہ نہ جانے وہ کیا کرتی۔ اس کا ارادہ تیزی سے باہر نکلنے کا تھا جب اچانک یمنا اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ میں تو آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی کہ کب آپ نیچے آئیں اور آپ سے کسی موضوع پر بات چیت ہو، لیکن آپ ہیں کہ کسی کے پاس رکنا تو کیا کسی کے پاس کھڑے ہونا تک گوارا نہیں کرتے۔ یہ لڑکی اس کے لیے کافی حد تک خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ کہیں آپ کو نظر تو نہیں لگ جانی کزنس کی؟ وہ بے باکی سے اس کے قریب آتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی، جبکہ کچن سے نکلتی زرشے نے یمنا کو یہ حرکت کرتے بغور دیکھا تھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سا جلن کا احساس بھی ہوا تھا، جبکہ اسے اپنی طرف دیکھتے زراور نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا تھا۔ وعلیکم السلام، میں تمہارا کزن نہیں ہوں یمنا، میں صرف تمہاری خالہ کے شوہر کا بھتیجا ہوں۔ تو بہتر ہے کہ مجھ سے رشتہ داریاں نکالنے کے بجائے تم اپنی خالہ کا خیال رکھو، جن کی بیمار پرسی کے لیے تم یہاں آئی ہو، اور مجھے کسی کی نظر نہیں لگنی، خاص کر جن سے میرا تعلق نہ ہو ان کی تو بالکل بھی نہیں۔ وہ بنا لحاظ کے بولا تھا۔ ایسے معاملوں میں اسے لحاظ رکھنا پسند بھی نہیں تھا۔ اس کے بے لچک انداز پر یمنا سلگ کر رہ گئی تھی اور چاچی بیگم بیٹھی یہ سارا ماجرا دیکھتی رہ گئی تھیں۔ اچھا جی، یمنا بھی اس پہ ڈورے ڈال رہی ہے۔ اب زرشی، ایک گلاس پانی دینا، مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ وہ اسے نظر انداز کرتا کچن کی طرف آیا تھا۔ یہ اتفاق تھا یا اس کی خوش نصیبی کہ اس وقت زرشی کے علاوہ کچن میں اور کوئی موجود نہیں تھا، جبکہ وہ اسے کچن میں آتا دیکھ چہرہ پھیر گئی تھی۔ اس کے غصے پر وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے مزید قریب آ گیا۔ یار تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تھوڑی نہ اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا جو تم نے مجھے دیکھ کر یوں چہرہ پھیر رہی ہو۔ اس کے پیچھے رکتے ہوئے وہ اس کا آف موڈ دیکھ کر یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ اس سے خفا ہو رہی ہے، تب بھی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، اس کا ناراض ہونے کا حق بنتا تھا۔ اس طرح کوئی دوسری عورت یوں اچانک اس کا ہاتھ کیسے تھام سکتی تھی؟ اس پر تو صرف زرشی زراور شاہ کا حق تھا۔ میں نے آپ سے کچھ کہا یا آپ سے کچھ پوچھا؟ میں نے آپ سے صفائی مانگی نہیں نا؟ تو آپ اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ لیجیے پانی پیجیے اور جائیں یہاں سے۔ وہ اپنا چہرہ پھیرے پانی کا گلاس پٹک کر کہنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اس کی سیدھی صورتحال میں زراور کا دل چاہا کہ وہ قہقہ لگا کر ہنسے۔ اس کا غصہ صرف وہ غصہ نہیں بلکہ اندر اٹھتی جیلسی تھی۔ اسے یمنا کی حرکت بری لگی تھی کہ وہ اس سے جیلس ہو رہی تھی، تب بھی اتنا غصہ دکھا رہی تھی۔ ارے زرشی میری جان، مجھ پر صرف تمہارا حق ہے، زراور شاہ صرف تمہارا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں یمنا کی حرکت بری لگی ہے، لیکن اسے عادت ہے یہ سب کچھ کرنے کی، اور میں تو شاید اس کی حرکت نوٹ بھی نہیں کرتا۔ اگر تم یوں ناراض ہو کر اندر نہ چلی آتی تو میں کبھی بھی ان چیزوں کو اہمیت نہ دیتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، انداز اب بھی سمجھانے والا تھا۔ مطلب کہ اسے یہ ساری حرکتیں کرنے کی عادت ہے اور آپ کو کروانے کی؟ مطلب آپ ان سب چیزوں کے اتنے عادی ہیں کہ کوئی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، کوئی بھی آپ کے لیے گلے لگے یا پھر کچھ نہیں کرتے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان سب چیزوں کے عادی ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتی خاص بیویوں کی طرح بولی تھی، جبکہ اس بار اپنے لبوں پر امڑ آنے والی مسکراہٹ کو اس نے نہیں روکا تھا۔ نہیں، اب اتنا بھی بے خبر نہیں ہوں کہ کوئی کچھ بھی کر دے اور مجھے پتہ نہ چلے، وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، اور اس کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ شاہ جی جائیں یہاں سے، اس وقت میرے منہ نہ لگیں، سب سمجھ رہی ہوں، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، سب کچھ سمجھ آتا ہے مجھے۔ اس لڑکی سے دور رہیں یا اسے نکال دفع کریں یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بے حد غصے سے بول رہی تھی۔ صرف ایک ہی رات میں وہ اس پر کتنا حق جتانے لگی تھی۔ اس کی خالہ کا گھر ہے ڈارلنگ، میں اسے دفع نہیں کر سکتا، لیکن وہ دور رہنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے رخسار پر جھکا تھا۔ میٹھی سی جسارت کرتا وہ پیچھے ہٹا تو وہ حیرانگی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو دیکھتے وہ مسکرا دیا تھا۔ اسے مزید مصیبت میں نہ ڈالتے ہوئے وہ وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے نرمی سے اس کے گال پر تھپتھپاتا وہاں سے چلا گیا۔ ارے انائش، یار ضد مت کرو، تم ان کے پاس تو آؤ، کچھ نہیں کہیں گے تمہیں۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے کر جا رہا تھا تاکہ وہ اس سے دوستوں سے ملاقات کرا سکے، لیکن انائش چلائے جا رہی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا شیر کے سامنے جانے کا، وہ تو ویسے بھی ان سے نگاہ بچا کر دروازے کھڑکیاں بند کر کے رکھتی تھی، اور اب وہ ان سے جان لیوا خطرناک جانوروں کے سامنے لے کر جا رہا تھا۔ انائش اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسے ان سب چیزوں سے دور رہنا ہی پسند تھا۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا، پلیز مجھے مت لے کر جائیں۔
جائیں۔ وہ آخر تھک ہار کر رونے لگی تھی اور اس بار مکرش نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ارے پاگل، تم رونے کیوں لگی؟ میں تو صرف تمہیں ان سے ملوانے لے کے جا رہا ہوں۔ تم بیکار میں ان سے خوف زدہ رہتی ہو۔ وہ اس کے اندر بھاگنے پر وہ اس کے پیچھے پیچھے صوفے تک آیا تھا جہاں وہ سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا، تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ اس کے ساتھ بیٹھنے پر وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے وہ بھی صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسا نہیں کہوں گا۔ تم جاؤ اور جا کر اپنا ضروری سامان پیک کر لو، ہم آج شام ہی حویلی جائیں گے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ بالکل ریلیکس انداز میں بولا تھا۔ کیا حویلی؟ اس کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں میری جان، حویلی۔ وہ پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں حویلی، اور نہ ہی میں نے آپ سے اس بارے میں کوئی بات کرنی ہے۔ اس کا انداز ایک دم ہی بدل گیا تھا، جو مکرش کو بہت عجیب لگا تھا۔ کیوں نہیں جانا؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا۔ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، ان دونوں میں ساری دوریاں ختم ہو چکی تھیں، ان دونوں میں سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، تو اب حویلی سے جانے سے انکار کیوں کر رہی تھی؟ اب تو سارا سچ سامنے آ چکا تھا، تو وہ کسی چیز سے انجان نہیں تھا، تو اس کے اس انکار کے پیچھے بھلا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں جانا مطلب نہیں جانا، آپ زبردستی نہیں لے کر جا سکتے تھے۔ انچاہی جگہ میری جان، میرا گھر ہے، میری پہچان ہے، وہ کوئی انچاہی جگہ نہیں ہے۔ میری ساری زندگی وہاں گزری ہے، وہ میرا اصل ہے اور تمہارا بھی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں، وہ میرا کچھ نہیں ہے، میرا گھر یہ ہے اور آپ کا بھی گھر یہی ہے، ہم یہیں پر رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ مکرش اس کی بات کا مفہوم سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہیں انائش، وہاں ہماری فیملی ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارا سب کچھ وہاں پر ہے۔ وہ اب بھی اسے میرا کوئی نہیں سمجھانے ہے، سے صرف باز آپ نہ میری آیا۔ ہیں، وہ اور آپ اسے کے کسی علاوہ بھی مجھے اور حالت کوئی میں رشتہ حویلی نہیں لے کر چاہیے۔ بس جانا بات چاہتا ختم۔ تھا، وہ اس بارے میں کوئی بات لیکن کرنا نہیں مکرش تھی چاہتی تھی۔ کہ وہ تو خود انائش وہاں سے سمجھنا ہی اٹھ کر نہیں کمرے چاہتی میں تھی۔ چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر اسے تھوڑی دیر اکیلے چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی گاڑی باہر روکتا تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے حویلی کے اندر آتے آتے اس کے تقریباً سارے کپڑے بھیگ چکے تھے، اور اپنا بیگ گاڑی سے لے کر ہی نہیں آیا تھا۔ شاہ جی، آپ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ ملازم، جو حیرانگی سے اسے دیکھے گاڑی سے نکلتا بیزار شکل لے کر اندر داخل ہوتے دیکھ رہا تھا، اس سے پوچھنے لگا۔ اب بھی جلدی آ گیا ہوں، تو کہتے ہو تو واپس چلا جاتا ہوں۔ اس کے انداز میں اب تک بیزاری واضح تھی، اور غصے سے اس کے ماتھے پر کہیں سلوٹیں آ گئی تھیں۔ ارے نہیں شاہ جی، میری مجال ہے کہ میں آپ سے کچھ کہوں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا، آپ چینج کر لیجئے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ کپڑے بھیگ جائیں تو چینج کر لینے چاہیے۔ جبکہ وہ اب بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ آواز تھوڑی سی بھاری ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا، شاید بارش کا اثر تھا، لیکن جہاں تک اسے یاد تھا صبح اس نے سفید رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس وقت وہ بلیک جینز اور سفید شرٹ میں بے حد جاذب نظر آ رہا تھا۔ لیکن ایسا سوال پوچھ کر وہ اسے مزید غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے وہ اتنا غصہ کرتا تو نہیں تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے الماری کھولی تو وہاں اپنے کپڑوں کے بجائے لیڈیز کا بے شمار سامان دیکھ کر اکتا گیا۔ اس نے اپنے کپڑے ڈھونڈنے کی ایک ناکام کوشش کی، اور اس کی کوشش میں وہ سارا سامان بکھر چکا تھا، لیکن اتنی محنت کے باوجود بھی جب اسے کچھ نہ ملا تو وہ کافی بیزاری سے سارا سامان وہیں زمین پر پھینکتا اسی طرح بھیگے لباس میں دوسرے کمرے کی طرف آیا، جہاں اگر اس نے سب سے پہلے الماری کھولی اور وہاں سے کپڑے نکالنے کے بعد واش روم میں بند ہو گیا۔ یہاں اگر اسے کپڑے ڈھونڈنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں وہ باہر نکلا، اپنے بالوں کو آئینے کے سامنے رک کر سیٹ کیا تھا، مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دیا اور باہر نکل آیا۔ سنو دادا جان، بابا جان، یہ گھر میں کوئی بھی اور موجود ہیں؟ وہ گھر میں اتنی خاموشی دیکھ کر پوچھنے لگا تو وہ جو پہلے ہی ہڑبڑایا تھا اور اس کے سامنے آ رکا۔ صاحب جی، سب لوگ شادی پر گئے ہیں، آپ کو تو بھی وہیں پر جانا تھا نا؟ جاوید نے کتنی منتیں کی تھیں، آپ سب لوگ شادی پر ضرور آنا۔ ابھی گھر میں تو صرف بڑی بی بی جی ہیں، وہ بھی میرے خیال میں آپ نے اپنی دوائی لے کر آرام کر رہی ہوں گی، اور چھوٹی بیگم کی بھانجی وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ انایا بی بی اور اکبر خان کی بیٹی میرے خیال میں چھت پر ہیں، انہوں نے منع کیا تھا کسی کو بھی اوپر آنے سے۔ وہ یاد کرتے ہوئے بتانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے، وہ بیزار سا بولا۔ کمرے سے بے ڈھنگی سی لڑکی کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا، وہ چلاتے ہوئے زرشی کو بھگا رہی تھی۔ وہ اپنے سارے ذاتی کام زرشی سے ہی کرواتی تھی، وجہ یہ تھی کہ وہ زراور کی خاص ملازمہ تھی۔ وہ بھی اس کا غصہ دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے ہی سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی جانب گیا تھا۔ بے شرم، بے حیا لڑکی، یہاں ہزاروں کام کرنے پڑے ہیں اور تم یہاں چھت پر مزے مار رہی ہو، وہ بھی ایسی لڑکی کے ساتھ۔ وہ حقارت سے انایا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا اور اس کی خالہ کا فیورٹ کام تھا انایا کے کردار پر انگلی اٹھانا۔ ایسی لڑکی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ذرا وضاحت کرنا۔ اپنے پیچھے آواز سنتے ہوئے وہ حیرانگی سے مڑ کر زراور کو دیکھنے لگی۔ زراور، وہ میں، اتنے سارے کام یہ گھر میں، اور یہ لڑکی یہاں بارش میں کھیل رہی ہے، تو بس میں اسے بتانے آئی تھی کہ اتنے سارے کام پڑے ہیں تو کر لو۔ یہ تمہاری زر خرید ملازمہ ہے جو اسے تم کام کرواؤ گی؟ اپنی اوقات میں رہو لڑکی، تم یہاں مہمان ہو تو بہتر ہے کہ مہمان بن کر رہو گے، کوئی تمہاری اوقات یاد نہ دلائے۔ جہاں سے تم آئی ہو نا، وہاں وہ جگہ بھی ہم سے انجان نہیں ہے۔ نوکروں پر حکم چلانے سے پہلے اس چیز کا قاعدہ سیکھو۔ اپنے گھر میں کبھی ملازم دیکھے بھی ہیں تم نے؟
वो इंतहाई गुस्से से घूरते हुए बोला। तो वो यमुना इतनी जिल्लत सह कर पाँव पटकती वहाँ से निकली थी। वो इसकी तौहीन करेगा, वो भी एक मुलाजमा के सामने, ये तो उसके वहम गुमान में भी न था। वो ज़ोरावर भाई आप तो छा गए मेरे प्यारे वीर, क्या दबंग अंदाज दिखाया है। अनाया ने उसके बाजू को पकड़ती खुशी से चहकते हुए बोली थी, जब अचानक ये उसके हाथ से अपना हाथ अलग करता हुआ बेहद गुस्से से गुर्राया था। वो हैरानगी से इसे देख रही थी, जैसे इसकी बात पर उसे यकीन न हो। आज सुबह ही तो वो ज़ोरावर से मिली थी। इस शख्स और ज़ोरावर में कोई फ़र्क ढूंढने से भी नज़र नहीं आ रहा था, तो भला वो कैसे इसे पहचानती। इनकी शक्ल व सूरत में किसी तरह का कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था, जबकि इसके लबो लहजे में शायद ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो अपनी शख्सियत के हर रंग से वाकिफ़ था, लेकिन ये लड़की तो इसे निगाह तक नहीं हटा रही थी। 4 साल पहले जब वो यहाँ से गया था तो वक्त कुछ और था, लेकिन आज जब वो वापस आया था तो सब कुछ बदला हुआ था। इस बात में कोई शक नहीं कि 4 साल पहले भी वो ज़ोरावर का मुश्किल था और इन दोनों में पहचान करना मुश्किल हो जाता था, और आज भी वही आलम था। सिर्फ इन दोनों की माँ इनमें कोई फ़र्क नहीं कर पाता था। वो माँ थी, अपने दोनों बच्चों को पहचानने का हुनर रखती थी, लेकिन बाकी सबके लिए बहुत मुश्किल होता था। इन दोनों में शायद तकरीबन 8 मिनट का फ़र्क था। वो बड़ा होने का खूब रौब जमाता था, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं थे। हर किसी की नाक में दम कर देना वो कब से अनाया की आंखों में हैरानगी से देख रहा था। वो इसे अजीब नज़रों से देख रही थी। अब क्या मुंह में दही जमा लिया है? कुछ बोलो भी, तुमसे बात कर रहा हूँ लड़की। वो इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए ज़रा सर्द लहजे में बोला था। 4 साल पहले जब वो यहाँ से गया था तब अनाया छोटी बच्ची थी, लेकिन इस वक्त इसके सामने जो लड़की खड़ी थी वो एक नौजवान, खूबसूरत और किसी को भी लम्हे में अपनी तरफ मतवज्जा करने वाली एक हसीन लड़की थी। वो जो कब से हैरानगी से इसे देख रही थी, उसके अपनी तरफ मतवज्जा करने पर तवज्जो से सुनते हुए जैसे सकते से बाहर निकली। अगले ही लम्हे वो आगे पीछे देखे बिना जल्दी से नीचे की तरफ आ गई। वो चंद ही सेकंड इसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। इसके भाग जाने का शनावर ने कोई असर नहीं लिया। कंधे उचकाकर वो खुद को बेयकीनी से देखती जर्शी की तरफ मतवज्जा हुआ। इसके लबों की तराश मुस्कुराहट वाज़ेह हुई थी, और लम्हे की देर न करते हुए उसके कंधे पर अपना भारी हाथ रख चुका था। कैसी हैं भाभी साहबा, क्या हाल चाल है? सब ठीक चल रहा है ना? क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? आपका ना पहचानना बनता भी है, लेकिन इसका नहीं बनता। इसका तो फ़र्ज़ है कि मेरा साया देखकर मेरी पहचान करे, लेकिन आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं। वो बड़े खुशगवार मूड में नज़र आ रहा था, जबकि जर्शी अब भी हैरानगी से इसे देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे। इतना मुश्किल भी क्या कोई किसी का हो सकता है? हम शक्ल अच्छा, स्कूल जाना, वापस आना, घर पे रहना, यही सब कुछ उसको पता था। हवेली में क्या चल रहा है इसने कभी इन सब चीज़ों पर गौर ही नहीं किया था, लेकिन अब जब आहिस्ता आहिस्ता इसका आना जाना हवेली से जुड़ रहा था तो वो भी इसके घर के लोगों में दिलचस्पी लेने लगी थी। ज़ोरावर के हवाले से ये सब उसके लिए भी अहम थे। वो ये तो जानती थी कि वो जो कोई भी है अनाया का शोहर है, लेकिन इन दोनों की मुशाबत देखकर वो चकरा कर रह गई थी। इन दोनों में फ़र्क नहीं कर पा रही थी। अरे भाभी साहिबा, हमें नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? ये बातें छुपाई नहीं रहती। वो इसके निकाह के बारे में जानता था, और ख़ासकर आपके जेठ से तो हरगिज़ भी नहीं। मुझे तो और भी बहुत कुछ पता है, लेकिन फ़िलहाल इन सब बात करने का वक्त नहीं है। आए नीचे चलते हैं। वैसे तो मैंने ज़ोरावर को फ़ोन करके बता दिया है कि मैं हवेली आ चुका हूँ। मुझे किसी से मिलने में दिलचस्पी नहीं है। वो नीचे आया। वो जैसे हर तरफ रौनक लगी हुई थी। उसके आने की खबर सबको मिल चुकी थी। न जाने किसने ये खबर शादी वाले घर में पहुंचाई थी कि सब लोग वहाँ से फ़ौरन निकल आए थे। इसने तो सिर्फ ज़ोरावर को फ़ोन करके इतना ही कहा था कि घर पहुँच चुका है। इसके आने की खबर ने जैसे हवेली में खुशियाँ बखेर दी थी। दादा जान के सामने इनका लाडला खूबरू जवान पोता खड़ा था। वो खुद चलकर इसके पास आए थे, जबकि वो मुकम्मल इन्हें नज़रअंदाज कर रहा था। ज़ोरावर वहीं खड़ा इसे अपने लिबास में देख रहा था। वो दोनों भाई हमेशा एक जैसा रहना पसंद करते थे। हमने तुम्हें बहुत याद किया। क्यों चले गए थे शनावर? क्यों हमें छोड़कर चले गए थे? हमारे इतनी बार माफ़ी मांगने के बावजूद भी तुम लौट कर नहीं आए। क्यों तुमने हमें इतने साल खुद से अलग रखा? क्या तुम नहीं जानते कि हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं? इसे अपने सीने से लगाए वो जैसे अपने सीने को ठंडा कर रहे थे। 4 साल से जो आग इनके सीने में लगी हुई थी वो आज ठंडी हो रही थी। वो पुरसकून थे इतने सालों के बाद उसे देखकर, जब कि दूसरी तरफ से उन्हें ऐसी कोई गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं मिला था। इसकी शक्ल पर साफ नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ था। अब बस भी करें, मुझसे इतना इमोशनल ड्रामा हैंडल नहीं हो रहा। मुझे आराम करना है। मेरे यहाँ आने के पीछे की वजह आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मज़ीद मैं और कोई बात नहीं करना चाहता। ज़ोरावर, कमरे में आओ। वो अपनी बात मुकम्मल करता लंबे लंबे ढक भरता तेज़ी से ऊपर की तरफ चला गया। अपने बाप की तरफ तो उसने देखा ही नहीं था, जबकि दादा जान वहीं खड़े से जाते हुए देखते रहे। 4 साल पहले वो इसी तरह इन्हें छोड़कर चला गया था, और आज भी वो इनसे दूर था। ये तो बहुत खुशी की बात है दादा जान, बहुत बहुत मुबारक हो। शनावर ने घर में तो कदम रखा। मैं कुछ ही दिनों में चक्कर लगाऊंगा। वो फ़ोन कान से लगाया अंदर दाखिल हुआ था कि ये मुकरश को फ़ोन कर रहे होंगे, आई थिंक।
کیونکہ مقزم کو تو انہوں نے خود نکالا ہے اور یہ مکرش سے کہہ رہے ہوں گے کہ دادا جان وہیں کھڑے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اوکے، اتنا پیار ہوتا تو مجھے کبھی جانے ہی نہیں دیتے۔ خیر میں کافی تھکا ہوا ہوں۔ اور وہ بیزار سی شکل بنائے جیسے اس منظر کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا مکرش؟ تم انائش کو لے کر آنے والے تھے نا، پھر کیوں تم کچھ دنوں کے بعد چکر لگاؤ گے؟ تمہیں تو آج ہی آنا چاہیے۔ دادا جان کو اس کی بات پر غصہ آنے لگا تھا۔ یہاں اس کا چاچا زاد 4 سال کے بعد اپنے گھر میں قدم رکھ رہا تھا، وہ اب بھی چند دن کے بعد آنے کی بات کر رہا تھا۔ دادا جان، آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ سچ ہے کہ مجھ میں اور انائش میں سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، وہ میرے ساتھ بالکل نارمل رہ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ابھی تک نہیں آنا چاہتی۔ شاید اس کے دل میں کوئی ڈر باقی رہ گیا ہے۔ جب تک میں وہ ڈر نکال کر اسے لاتا ہوں تب تک صبر تو لینا پڑے گا، وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے کہنے لگا۔ تب تک آپ اپنے روٹھے ہوئے پوتے کو منانے کی کوشش کریں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نہیں مانے گا مکرش، وہ ہم سے بہت خفا ہے۔ اپنے باپ کی طرف تو اس نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم اسے کیسے منائیں۔ دادا جان، آپ فکر نہ کریں، وہ آپ سے زیادہ خفا نہیں رہ سکتا۔ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا تاکہ اپنی ناراضگی برقرار رکھ سکے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اسے منانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بس تم دعا کرو مکرش کہ ہم اسے منا لیں، کیونکہ اگر اس بار وہ ہمیں چھوڑ کر گیا تو شاید ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے، وہ پریشانی سے کہہ رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں دادا جان، اس دفعہ نہیں جائے گا۔ میری جان ابھی تک مجھ سے ناراض ہے، ویسے تمہاری ناراضگی کی وجہ بالکل مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ تمہاری نہیں جانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے جان، جب تمہارا دل چاہے گا تب ہم جائیں گے، لیکن تم انکار کی وجہ تو بتاؤ۔ وہ اسے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کوئی وجہ نہیں ہے مکرش، بس میں کہیں نہیں جانا چاہتی، اور میرا گھر یہی ہے اور آپ میرے اپنے، مجھے اور کوئی نہیں چاہیے۔ مجھے جتنا ملا ہے اسی پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ بس مجھے اور رشتے نہیں بنانے، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ میں آپ سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں۔ میری جان، یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے، یہ رشتے اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں اور ہم ان سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ، تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ جب تک تم مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتاؤ گے میں تمہیں کیسے سمجھاؤں گا؟ اسے تھام کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا۔ کوئی وجہ نہیں ہے مکرش، بس مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کے پاس رہنا ہے، مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں بنانا، بس بات ختم۔ اب اس موضوع پر آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ اوکے بابا ٹھیک ہے، میں ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اچھا بتاؤ، آج کہیں باہر چلیں، ڈنر باہر کرتے ہیں؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے کہنے لگا تو وہ انکار کر گئی، جبکہ وہ بھی اس کے گرد باہوں کا حصار تنگ کرتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ بھائی نہیں ہو تمہارا، کیسی عورت ہو، شوہر اور دیور کے بیچ کا فرق تک نہیں جانتی۔ وہ اس کے سر پر دھماکہ کر چکا تھا، جبکہ عنایا کو لگا کہ یہ بارش برساتا آسمان اس کے سر پر ہی آ گرا ہے۔ اس نے روم میں قدم رکھا تو شناور بنا شرٹ کے بڑے مزے سے اس کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں اگر وہ کمرے میں نہ آتا تو وہ سو چکا ہوتا۔ انہوں نے مس ورڈنگ بھی بہت کی ہوئی ہے۔ اسے تو ویسے بھی عادت تھی جیسے ہی بستر ملے ویسے ہی گھوڑے بیچ کر سو جاؤ، لیکن وہ اس کے کمرے میں کیوں آیا تھا؟ اور پہلے تو وہ اس کے کپڑے استعمال کر رہا تھا۔ تھوڑا سا وقت ملتا تھا اسے اپنی بیوی کے ساتھ، وہ بھی اپنے بھائی کی موجودگی میں اس کے ساتھ نہیں گزار سکتا تھا۔ اوئے ننگے آدمی، اٹھ ادھر سے، تو میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ اپنے کمرے میں جا کر سو۔ اسے پکڑ کر اس نے اچھا خاصا ہلا ڈالا تھا کہ اگر وہ نیند میں جا رہا ہے مکمل ہوش میں واپس آ جائے۔ ابے ہٹ ساڑو مال، میرے ایٹ پیک سے سڑتے ہو، تبھی میں تمہیں ننگا لگ رہا ہوں۔ اور نہیں، مجھے نہیں جانا وہاں، ہاں میں یہی رہوں گا تمہارے کمرے میں۔ اس کے ذو معنی انداز میں چھپی دھمکی کو وہ بہت اچھے طریقے سے پہچان چکا تھا۔ تھینک یو سو مچ میرے پیارے بھائی کہ تم میرے لیے یہاں تک آئے، لیکن تم میرے کمرے میں نہیں رہ سکتے، تو تمہیں اپنے کمرے میں ہی جا کر رہنا ہوگا۔ چلو شاباش نکلو یہاں سے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ تم مجھے آرڈر دے رہے ہو؟ تم اپنے بڑے بھائی کو آرڈر دے رہے ہو، وہ بھی جو تم سے پورے 8 منٹ بڑا ہے؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارا۔ دیکھ میرے بھائی، میرے بندے ہاتھ، 8 منٹ بڑا ہے، 8 سال نہیں جو میں تیرے عزت احترام میں ساری دنیا ایک کرتا پھروں۔ اب وہ باقاعدہ اسے دھکے مار کر کمرے سے نکالنے پر آ گیا تھا۔ سوچ لے بیبی، اگر میں اس کمرے سے گیا تو صرف کمرے سے نہیں بلکہ اس گھر سے نکل جاؤں گا۔ تو کیا چاہتا ہے میں چلا جاؤں اس کمرے سے؟ وہ تنک کر بولا۔ جانی، اگر میں اس کمرے سے گیا نا تو اس گھر میں میرا ایک اور کمرہ ہے جہاں مجھے جگہ مل جائے گی، لیکن تو اگر گیا تو کہاں جائے گا؟ سنا ہے تیری بیوی بھی تجھے منہ نہیں لگاتی۔ اس کا انداز شرارتی تھا۔ لگائے گی بیٹا، تو اپنا بندوبست کر لے، تو جا گیسٹ روم جا کر سو جا، اس نے سوچتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں کیوں نہیں جا رہا۔ اور
ہاں ٹھیک ہے، میں جا کر گیسٹ روم میں سو جاتا ہوں۔ اس کے بعد جو صبح یہاں پر ڈرامہ ہوگا نا، اس کو تو دیکھے گا، میں نہیں، کیونکہ یہ تو تجھے پتہ ہے کہ اگر میں اس کمرے سے گیا تو میرے کمرے میں موجود ہستی کا کیا ہوگا۔ میرا تو کچھ نہیں جائے گا، مگر سب لوگ اسے برا بھلا کہیں گے، تو جانتا ہے۔ اور تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں یہاں کسی طرح کا کوئی ڈرامہ کرنے نہیں آیا، میں یہاں صرف چند دنوں کے لیے آیا ہوں۔ جب تک تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر میں نے تو یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے۔ کیا مطلب ہے تیرا شناور؟ تو اس بار ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو دادا جان کتنا پیار کرتے ہیں تجھ سے، اب تو وہ تجھ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں اور تجھے جانے بھی نہیں دیں گے۔ انایا کے بارے میں دادا جان سے بات کر چکا ہوں، میں نے انہیں فون پر ہی کہہ دیا تھا کہ میں بس ایک ہی شرط پر واپس آؤں گا، اگر وہ میری بات مانتے ہیں تو۔ انہیں انایا کا فیصلہ کرنا ہوگا، اور اب میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، پلیز مجھے سونے دو، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ وہ اسے کہتے ہوئے ایک بار پھر سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اس بار زراور نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ شناور کا یہاں واپس حویلی میں خوشیاں لے کر آیا تھا، وہی اس کا واپس جانے والا فیصلہ کہیں حویلی کی خوشیاں برباد نہ کر دے۔ کچھ کھا کیوں نہیں رہی ڈارلنگ؟ آج تو میں نے سب کچھ تمہاری پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے منگوایا ہے۔ وہ ٹیبل پر رکھی چائنیز ڈشز کو دیکھتے ہوئے بولا، جو اس نے الٹا سیدھا نام ہونے کی وجہ سے منگوا تو لی تھیں، لیکن اب اسے دیکھتے ہوئے ابکائی آ رہی تھی۔ نام تو کتنے پیارے پیارے ڈیزائن کے ساتھ لکھے ہوئے تھے، اور یہ کیڑے مکوڑے لے آئے ہیں، یہ نہیں کھا سکتی میں۔ مجھے انسان والا کھانا چاہیے، پرندوں والا نہیں۔ چلے یہاں سے، ہم اس ہوٹل میں نہیں کھائیں گے، نہ جانے کیا کیا کھلاتے ہوں گے یہ لوگ اپنے کسٹمرز کو۔ نکلیں یہاں سے، میں تو ایک سیکنڈ بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ وہ سچ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور وہ جو کب سے اپنے قہقہے پر کنٹرول کر کے بیٹھا تھا، جب ہنسا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ اس نے آرڈر سے پہلے اسے کہا تھا، جو تم ویٹر کو نوٹ کروا رہی ہو وہ ایک چائنیز ڈش ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ تم کھا سکتی ہو۔ لیکن اس نے کہا کہ ڈیزائن دیکھیں نا کتنا پیارا ہے، اور نام سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے چکن کی کوئی ڈش ہے۔ اچھی ہوگی، ہمیں نئی نئی چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے۔ ایسی ڈش تو آپ کے وہ شیر بھی نہ کھائیں جو ہم انسانوں کے لیے بنا کر رکھتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، مجھے پیمنٹ کرنے دو، ہم کہیں اور چل کر اچھا سا کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پیار سے بولا۔ پیمنٹ کیوں کریں گے، ہم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں تو یہ سچ تھا، اس نے تو صرف منگوا کر دیکھا تھا کہ وہ کیا ہے، کہ کھانے کی غلطی تو چھوڑ دو، دوسری بار دیکھنے کی غلطی نہیں تھی۔ ہاں جان، لیکن ہم نے اس کو منگوایا تو ہے نا، دیکھنے کے لیے ہی صحیح، لیکن پیمنٹ تو کرنی پڑے گی۔ وہ سامنے رکھی پیمنٹ بک میں پیسے رکھنے لگا۔ 5,000 کے 3 نوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ مطلب کیا، اب یہ انتہائی گندا کھانا 15,000 روپے کا تھا؟ مکرش، آپ کتنے فضول خرچ ہیں، آئندہ اس ہوٹل میں ہم کبھی نہیں آئیں گے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں یہ سب کچھ ملتا ہے۔ ویسے روکنے سے باز نہیں آئی تھی، جبکہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے آیا تھا۔ اب ان کا ارادہ کہیں اور جانے کا تھا، جہاں انسانوں والا کھانا مل سکے۔ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے لگا تھا شاید شناور کمرے میں آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ جب وہ کمرے میں شام آئی تھی تو کمرے کی ایک ایک چیز بکھری پڑی تھی۔ بے شک وہ 4 سال سے اس کے کمرے میں بہت آزادی سے زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کبھی اس بات کو بھلایا نہیں تھا کہ یہ کمرہ شناور کا ہے، اور جس دن وہ واپس آئے گا اسے کمرے سے باہر کر دے گا۔ اور اب تک وہ اسی چیز کا انتظار کر رہی تھی۔ اب تک اس کمرے میں اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا سارا سامان پیک کر دے اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ یہاں سے جانے سے پہلے اپنے بہت سارے سوالوں کے جواب چاہتی تھی۔ شام میں اچانک وہ اس طرح آ کر اس کے شوہر کے عہدے پر فائز ہو جائے گا، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اصل میں وہ اتنی زیادہ کنفیوز ہو چکی تھی کہ وہ اس کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ چاچی بیگم اکثر غصے میں کہا کرتی تھیں کہ وہ وہاں کسی اور لڑکے سے شادی کر لے گا اور تجھے کبھی پوچھے گا بھی نہیں، اگر آئے گا بھی تو تجھے طلاق دینے کے لیے۔ چاچی کی بات سچ ہونے والی تھی، وہ یہاں اسے طلاق دینے کے لیے آیا تھا، اطلاع لکھا ہوا ہے، آزاد کرنے کے لیے آیا تھا، اس رشتے سے جو ان دونوں کے لیے انچاہا تھا۔ وہ مسلسل انہی سوچوں میں گم تھی کہ نہ جانے کب سوچوں سے آزاد کراتے ہوئے نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی۔ ایک بہت خوبصورت شام تھی۔ وہ شام میں جتنا زیادہ پریشان تھی اس وقت اتنا ہی خوش تھی۔ مکرش نے اس کے بعد اسے حویلی جانے کی بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کے انکار کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ تھک جاؤ گے جانے من، اپنے پیروں پر اتنا ظلم نہ کیا کرو۔ اسے اپنی باہوں میں بھرے وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، جبکہ اس نے شرماتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ آپ کے دوست دیکھ لیں گے۔ اس نے ایک نظر دروازے پر ڈالی تھی، اس کی وجہ سے اس نے گاڑی سیدھی اندر لا کر روکی تھی، تاکہ وہ شیروں کو دیکھے بنا ہی گھر میں داخل ہو سکے۔ ہم بھی تو دیکھتے ہیں نا، ہم تو کچھ نہیں کہتے، اور وہ بیچارے کچھ بھی کہہ نہیں سکتے۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک چھوٹی سی جسارت سر انجام دے چکا تھا، لیکن دروازہ
बंद कर दें, अच्छा नहीं लगता। वो फिर से बोली तो मुकरेश ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा। वो अब भी इसकी बाहों में कैद थी। बेडरूम का बंद कर देंगे, वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। यानी उसका इसे ज़मीन पर उतारने का कोई इरादा नहीं था। इसकी बेकरारियों पर वो सिर्फ शर्मा सकती थी या फिर इसके सीने में खुद को छुपा सकती थी। वो सुबह सवेरे ही काम पर आ गई थी। उसने बहुत दिल से ज़रावर के लिए खाना बनाया था। जाने क्या हुआ था कि एक ही दिन में वो शख्स इसे अपना सब कुछ लगने लगा था। थोड़े से वक्त में उसने इसके दिल में अपनी जगह बना ली थी। और फिर वो रात जो दोनों को एक दूसरे के इतने करीब कर गई थी, याद आते ही उसके गाल सुर्ख होने लगते। वो एक ही रात में इस पर एतबार करने लगी थी। इसका इजहार मोहब्बत, इसके लिए बेपनाह चाहत इसे इस पर यकीन करने पर मजबूर कर गई थी। और इसे नाराज़ देखकर उसे कितनी मोहब्बत से उसे मनाया था। वो अनाया से मिलना चाहती थी क्योंकि कल अचानक अनाया का शौहर वापस आ चुका था। न जाने इन दोनों के बीच के ताल्लुकात कैसे थे, लेकिन वो ये जानती थी कि इन दोनों की शादी इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई थी। अनाया को लगता था कि वो जब भी वापस आएगा उसे छोड़ने के लिए आएगा। तो क्या वो इसे छोड़ने के लिए आया था? इसके दिमाग में अपनी सहेली के बारे में बहुत सारे सवाल थे जो वो अनाया से ही पूछ सकती थी। वैसे तो अनाया अपने कमरे में बेधड़क कभी भी जा सकती थी, लेकिन कल रात उसका शौहर वापस आया था तो हो सकता है वो इसके कमरे में मौजूद हो। इसी तरह इसे डिस्टर्ब करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसीलिए इसने अनाया से बाद में मिलने का फ़ैसला किया। फ़िलहाल तो वो ज़रावर के लिए नाश्ता बनाकर फ़ारिग हुई तो अब उसका इरादा इसके कमरे में जाने का था। इसे यकीन था वो बेचैनी से इसके आने का इंतज़ार कर रहा होगा। उठ शनावर, बहुत हो चुका है, 7:30 बज रहे हैं। वो इसे ज़बरदस्ती जगा रहा था, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रहा था। और वो इसी चक्कर में था कि कब ज़र्शी नाश्ता लेके आती ही होगी और ये मेरी राह में रुकावट बना पड़ा है। उठ शनावर, इसलिए इसके बार बार कहने पर वो करवट बदलकर मुंह बनाते ही दूसरी तरफ हो गया। शनावर यार उठ जा, क्यों नहीं उठ रहा? 7:30 बजने वाले हैं, वो आ रही होगी और तेरी नींद ही नहीं खुल रही। उसने एक ज़ोरदार मुक्का उसके कंधे पर लगाया था। बेगैरत इंसान, सीधा बोलना। मेरी भाभी से मिलने की बेचैनी है, मुझे क्यों जगा रहा है? मैं तो एक तरफ सो रहा हूँ, तुम लोग वहाँ जो मर्ज़ी करो, मैं कान भी बंद कर लूँगा। सो दे मुझे, वो इससे कहता फिर से सराहने पर सर रख चुका था। ओके तो गाइज़, अब दे हमें इजाज़त। तो हम अब मिलेंगे आपसे इसकी नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले मज़ीद नए नए नावल्स मिल सकें मज़े मज़े के। ओके तो हमें दें अब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।